السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کا لیسن سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 11 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکفرون انکار کرتے ہیں بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو، بغیر حق بغیر حق کے یعنی ناحق، ویقتلون الذین اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو یأمرون حکم دیتے ہیں بالقسط انصاف کا، من الناس لوگوں میں سے، فبشرہم پس خوشخبری دے دو ان کو، بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ اللہ تعالیٰ اس میں اہل کتاب کے رویے کا ذکر کر رہے ہیں کہ اہل کتاب، آپ کو پتہ ہے یہودی جو ہیں وہ کئی نبیوں کو اور ان کے ساتھ کئی اللہ والوں کو قتل کر دیتے تھے، اور پھر اپنے کام کاج میں ایسے مشغول ہو جاتے جیسے کچھ انہوں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، یعنی اتنا عظیم گناہ کر کے بھی ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ وہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو قتل کرتے رہے ہیں ناحق۔ ناحق قتل ہوتا ہے بغیر کسی قصور کے کسی کو قتل کرنا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ اور قتل کرتے ہیں ان کو، یأمرون جو حکم دیتے ہیں بالقسط انصاف کا، من الناس لوگوں میں سے، نبیوں کے ساتھ ساتھ جو ان نبیوں کی پیروی کرنے والے اللہ والے جو لوگ ہوتے تھے، جو انصاف کا لوگوں کو حکم دیتے تھے، ایمان لانے کی ہدایت کرتے تھے، ان کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ پس خوشخبری دے دو ان کو دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ یہی وہ لوگ ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اولئک جو ہے نا یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الذین وہ لوگ جو حبطت تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اعمالهم اعمال ان کے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وما لهم اور نہیں ان کا، من ناصرین کوئی مددگار، یعنی ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور ان کے سارے اعمال دنیا میں کیے ہوئے سب ضائع ہو جائیں گے۔ الم ترا کیا نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو جو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، یدعون وہ بلائے جاتے ہیں، الی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم تاکہ فیصلہ کیا جائے ان کے درمیان، ثم پھر یتولا پھر جاتا ہے، فریقن ایک فریق، منہم ان سے، وہم اور وہ، معرضون اعراض کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے رویے کا ذکر کر رہے ہیں کہ اہل کتاب کو ایک کتاب کا ایک حصہ دی تو ان کو پوری کتاب گئی، پوری کتاب کا ان کو وارث بنایا گیا۔ ایک حصے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر اس لیے کیا کہ انہوں نے کتاب کا بعض حصہ جو ہے وہ مان لیا، بعض کو نہیں مانا، یعنی بعض کو انہوں نے ان پر عمل کیا اور جو مشکل تھا اس پر عمل نہیں کیا، اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کو کچھ حصہ دیا گیا تھا کتاب میں سے۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں تو وہ نہیں آتے، ان میں سے ایک جماعت جو ہے وہ اعراض کرتی ہے، منہ موڑتی ہے اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے سے۔ ذالک یہ بانہم باوجہ اس کے کہ بے شک وہ، قالو انہوں نے کہا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات ہرگز نہیں ہمیں چھوئے گی آگ مگر دن گنتی کے، وغرہم اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے، فی دینہم ان کے دین کے بارے میں، ما کانوا جو وہ، یفترون گھڑتے ہیں۔ یہ ان کا باطل عقیدہ تھا یہودیوں کا، وہ کہتے تھے ہم میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، جو بہت گنہگار ہوگا نا وہ بھی چند گنتی کے کچھ دن، یعنی وہ کہتے تھے 40 دن کے لیے جائے گا جہنم میں، پھر اس کو نکال لیا جائے گا۔ وہ کہتے تھے جنت جو ہے وہ ہمارے لیے بنی ہے، یہودیوں نے جنت میں جانا ہے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ ان کا باطل عقیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو برے کام کرتے ہیں نا یہودی، یہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جنت میں ہی جانا ہے، ہم نے جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، اور ان کے اس جھوٹ گڑے ہوئے عقیدے نے نا ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ
فکیفہ بس کیسے، یعنی بس کیسے پھر ان کا کیا حال ہوگا، اذا جب جمعناہم ہم جمع کریں گے، ہم اکٹھا کریں گے ان کو، لیوم لا ریب فیہ اس دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں۔ وہ کون سا دن ہے؟ آخرت کا۔ ووفیت اور بدلہ دیا جائے گا کل نفس ہر جان کو ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی ان کے اعمال میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ قل کہہ دیجئے اللہم اے اللہ، مالک الملکی بادشاہت کا مالک، تؤتی الملک تو دیتا ہے بادشاہت، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، وتنزع اور تو چھین لیتا ہے، ملک بادشاہت، ممن تشاء جس سے تو چاہتا ہے، ومن تعز من تشاء وتذل من تشاء اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ذلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر اور بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور قرض کے لیے یہ آیت پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ آل عمران کی یہ والی آیت پڑھ کے نا تو پھر ایک دعا ہے وہ پڑھیں تو جتنا بھی قرضہ ہوگا نا وہ ادا ہو جائے گا۔ دعا میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں، اگر آپ کو نہیں آتی نا تو پیارے رسول کی پیاری دعائیں میں یہ دعا ہے قرض والی، ٹھیک ہے نا، آپ نے یہ آیت پڑھ لینی ہے اور وہ والی دعا قرض والی جو ہے نا وہ وہاں سے پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ رحمن دنیا والآخرۃ ورحیمہما تعطی من تشاء منہما وتمنع من تشاء، ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک، اللہم اغننی من الفقر واقض عنی الدین۔ ٹھیک ہے نا، تو جو یہ دعا پڑھتا ہے نا سورۃ آل عمران کی یہ والی آیت پڑھ کے تو اللہ تعالیٰ سارا قرض اس کا ادا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ والی دعا نہیں نہ آتی تو آپ یہ والی آیت پڑھ کے پیارے رسول کی پیاری دعائیں میں قرض والی دعا ہے، ٹھیک ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، ٹھیک ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور قہر رجالی یہاں پہ وہ ختم ہوتی ہے، قہر رجالی والدین، ٹھیک ہے، یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ آپ اس میں سے وہ تلاش کر کے وہ والی پڑھ لیں، قرض کے لیے یہ بہترین دعا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، ٹھیک ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب دن رات میں داخل ہوتا ہے نا تو رات لمبی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور جب رات دن میں داخل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دن لمبا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی، ٹھیک ہے نا، تو کبھی دن لمبا ہوتا ہے کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے۔ آج کل گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں کیا ہوتا ہے؟ راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، دن لمبے ہوتے ہیں، اور جب سردیاں آتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ راتیں لمبی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ دن کو رات میں داخل کرنا اللہ کا اور رات کو دن میں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ وَتَرْزُقُ، اور تو رزق دیتا ہے من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہوا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائے مومن لوگ کافروں کو دوست، یہاں پہ دلی دوستی سے منع کیا گیا، من دون المؤمنین سوائے مومنوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے دلی دوستی سے منع کیا گیا ہے کہ کافروں سے دلی دوستی نہ لگائیں۔ ویسے ان سے حسن معاشرت کر سکتے ہیں، آپ کے محلے میں، آپ کے ہمسائے میں کوئی غیر مسلم ہے، آپ کا کوئی ساتھی ہے، اسکول میں پڑھتا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے غیر مسلم، آپ اس کے ساتھ حسن معاشرت رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کو دلی دوست نہ بنائیں کہ اپنے راز ان کو بتائیں، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کرے گا یہ، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، پس نہیں ہے اللہ کی طرف سے، من شیء کچھ بھی، یعنی پھر اللہ کی طرف سے کوئی ذمہ نہیں ہے، الا مگر ان تتقوا، یہ کہ تم بچو، منہم ان سے، تقاتا بچنا، ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہو، لیکن ان کے ساتھ دلی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تم کو اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، مسیر لوٹنا ہے۔
کل کہہ دیجئے ان تخفو اگر تم مخفی رکھو ما فی صدورکم جو تمہارے دلوں میں ہے، اور تبدوہ یا تم اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ جانتا ہے اس کو اللہ، یعلم اور وہ جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مخفی باتوں سے، یعنی جو ابھی ہم نے چھپا کے کی ہوئی ہیں، جو ہمارے دل میں پوشیدہ ہیں، ٹھیک ہے، مخفی تو وہ ہوتی ہے نا جو آہستہ آواز سے کہی ہے، آہستہ کہی ہے، لیکن ایک سر بھی ہوتی ہے، سر جو ابھی آپ کے دلوں میں پوشیدہ ہے، آپ نے کسی سے کہی نہیں، اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یوم جس دن تجد پا لے گی کل نفس ہر جان ما عملت جو اس نے کمایا، جو اس نے عمل کیا، من خیر نیکی میں سے، محضرا حاضر، جو کسی جان نے کوئی نیکی کا کام کیا وہ اپنے سامنے موجود پا لے گی اس کو، وما عملت من سوء اور جو اس نے عمل کیا برا، یعنی اچھا برا سارا عمل اس کے آگے آ جائے گا۔ تودو خواہش کرے گی، یعنی وہ جان سے مراد وہ شخص، لو انا بینہا و بینہ امدا بعیدا کاش بے شک ہو اس کے درمیان، یعنی اس کے اور اس کی برائی کے درمیان، امدم بعیدا مسافت دور کی، یعنی بہت طویل فاصلہ ہو جائے، وہ اس کی برائیاں اس سے دور ہو جائیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ رؤوف بالعباد بہت مشفق ہے اپنے بندوں پر۔ تو آسان سا لیسن تھا جو آپ نے آج پڑھا ہے نا، بہت آسان ہے یہ لیسن، آپ اس کو خود سے ریوائز کریں، انشاءاللہ آپ کو آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔